ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہنیں مریم اور سارہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کی زندگی سادگی اور خوشیوں سے بھرپور تھی، لیکن غربت نے ان کے خوابوں کو محدود کر رکھا تھا۔ مریم، جو بڑی بہن تھی، ہمیشہ اپنی والدہ کے کام میں ہاتھ بٹاتی، جبکہ سارہ کتابوں کی دیوانی تھی۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی جستجو میں رہتی۔ ایک دن مریم اور سارہ قریبی جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے گئیں۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک عجیب سی روشنی انہیں نظر آئی۔ جب وہ قریب پہنچیں تو ایک بوڑھی عورت دکھائی دی، جو ایک جھونپڑی کے سامنے بیٹھی تھی۔ عورت کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی لاٹھی تھی۔ بوڑھی عورت نے دونوں بہنوں کو دیکھا اور کہا، میرے بچوں، کیا تم میری مدد کرو گی؟ مریم نے ادب سے جواب دیا، جی اماں، ہم ضرور مدد کریں گے۔ عورت نے کہا کہ وہ اپنی لاٹھی کے لیے ایک جگہ تلاش کر رہی ہے جہاں اسے محفوظ رکھا جا سکے۔ مریم نے فوراً کہا، ہم آپ کی لاٹھی اپنے گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ لاٹھی خاص کیوں ہے؟ عورت مسکرائی اور بولی، یہ جادوئی لاٹھی ہے، لیکن یاد رکھو، اس کا استعمال ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے کرنا ہوگا۔ اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو نقصان خود کو ہوگا۔ سارہ، جو بہت شوقین تھی، فوراً لاٹھی کو غور سے دیکھنے لگی۔ بوڑھی عورت نے لاٹھی مریم کو تھمائی اور غائب ہو گئی۔ دونوں بہنیں حیرت اور خوشی کے عالم میں گھر واپس آئیں۔ وہ اپنی والدہ کو جادوئی لاٹھی کے بارے میں بتانے لگیں۔ سارہ نے تجویز دی کہ کیوں نہ ہم اس لاٹھی کا استعمال اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کریں۔ مریم نے کہا، پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اس سے کس طرح مدد لے سکتے ہیں۔ اگلی صبح سارہ نے لاٹھی کو ہاتھ میں لے کر کہا، کاش ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ہوتیں، اور فوراً ایک ڈھیر ساری کتابیں ان کے سامنے آ گئیں۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی، لیکن مریم کو فکر ہوئی کہ کہیں یہ سب کچھ کسی مصیبت کا باعث نہ بن جائے۔ کچھ دنوں تک دونوں بہنیں جادوئی لاٹھی کا احتیاط سے استعمال کرتی رہیں۔ مریم نے اس سے ضرورت کے مطابق اناج اور پانی حاصل کیا اور گاؤں کے دیگر ضرورت مندوں کی مدد بھی کی، لیکن سارہ کا دل زیادہ خواہشات کرنے لگا۔ ایک دن سارہ نے خواہش کی، کاش میں دنیا کی سب سے مشہور لڑکی بن جاؤں۔ لاٹھی نے فوراً اس کی خواہش پوری کر دی، لیکن اس کے ساتھ ہی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ لوگ حسد کرنے لگے اور سارہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی۔ مریم نے سارہ کو سمجھایا کہ جادوئی لاٹھی کو نیک نیتی سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ سارہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ لاٹھی سے صرف اچھے کام کرے گی۔ کچھ دن بعد بوڑھی عورت دوبارہ ان کے گھر آئی اور کہا، تم دونوں نے لاٹھی کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا، لیکن یہ لاٹھی ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس نہیں رہ سکتی۔ عورت نے لاٹھی واپس لے لی، لیکن جاتے ہوئے ایک نصیحت دی، زندگی میں اصل جادو تمہارے نیک اعمال اور اچھے ارادے ہیں۔ مریم اور سارہ عورت کا شکریہ ادا کیا اور سیکھا کہ جادوئی چیزوں سے زیادہ اہم اپنے ہاتھ کی محنت اور دل کی نیکی ہے۔ اس دن کے بعد دونوں بہنوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دل لگا کر کام کیا اور دوسروں کی مدد کرنا کبھی نہ چھوڑا۔